السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک العظیم سلطانی۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تخنا ولا وعدنا ولا تحرمنا، رب زدنا علما یا ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 33 سورہ انعام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یعنی تحقیق بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ البتہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، وہ آپ کو نہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ان مشرکین مکہ کا بھی یہی قول تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے بتوں کے پوجنے سے ہم کو منع کرتے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، ہم کو آزادی چاہیے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ رہے، ان کے بیچ میں ان کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، ہر معاملے میں آپ کو بڑا مانتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کے فیصلے کو قبول کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ جب مشرکین مکہ نے کعبے کی تعمیر کی اور جب چاروں کونا وہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، تو 4 قبیلے جو تھے اب وہ آپس میں لڑ پڑے، کس لیے کہ حجر اسود کو کون خانہ کعبہ میں فٹ کرے گا، کون وہاں پر رکھے گا۔ تو چاروں میں جب جھگڑا ہونے لگا چاروں قوموں میں، تو پھر ایک سمجھدار شخص نے کہا کہ اس طرح سے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم لوگ ایک کام کرو، انتظار کرو، کل صبح دیکھو کہ سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے حرم میں، جو بھی داخل ہوگا اس سے کیا کریں گے، ہم یہ کام کروا دیں گے۔ تو سب راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو سب لوگ انتظار میں، تو سب سے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی سے آپ کو صادق اور امین مانتے تھے کہ ہاں یہ بڑے اچھے شخص ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ سے یہ کام کرنا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا، اور اس لیے آپ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو حرم میں فکس کیجئے، لگائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی حکمت سے کام لیتے تھے، حالانکہ ابھی نبی نہیں چنے ہوئے ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال ہے، جب 40 سال کے ہوئے تھے تب جا کے نبی بنے۔ تو اتنے نوجوانی کی حالت میں بھی آپ کو کیسا رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام کیجئے، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ایسا کرو کہ ایک چادر لاؤ، اس کے بیچ میں حجر اسود رکھو، اور چاروں قبیلے کے بڑے بڑے سردار جو ہیں چاروں کونے کو پکڑو اور لے کر چلو کعبے کی طرف۔ سب خوشی خوشی راضی ہو گئے، کیونکہ سب کو شامل کیا نا، سب لوگ راضی ہو گئے، سب کو لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر وہاں فکس کیا۔ تو یہ تھی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن جب غلط کاموں سے روکا تو آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، اپنے آپ کو غمگین نہ کریے، آپ کو نہیں اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو بات آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہم نہیں مان سکتے۔ آج ہم بھی اگر رشتہ داروں سے ان کی مرضی کے مطابق بات کرتے رہیں تو سب خوش، اور اگر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف تو فوراً دشمنی۔ جیسے کہ ایک کہاوت بنا لی ہے نا لوگوں نے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، یعنی اگر تم اس طرح کا معاملہ کرو گے تو اپنے عقیدے پر تم جمے رہو، بے شک کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب دشمنی اور بغاوت اور یہ مخالفت کہاں پر شروع ہوتی ہے، جب انسان کیا کرتا ہے، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑتا ہے۔ عقیدے کو چھیڑتا ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ عمل شرکیہ ہے، یا یہ کر رہے ہو یہ عمل بدعت ہے، یہ مت کرو، تب جا کے وہاں پر اختلاف۔ اگر آپ صرف یہ کہو کہ
ہاں نماز پڑھو، نماز کا بہت فائدہ ہے، صدقہ دیا کرو، بہت اچھی بات ہے، اور اچھی باتیں کرو اور یہ کرو، وہ ساری چیزیں آپ سے ایگری کریں گے. لیکن جہاں آپ ان کے عقیدے کو چھیڑو گے کہ وہاں پر کہ اپنے عمل سے یہ شرک نکال لو، نہیں تو تمہاری نماز نہیں قبول ہے تمہارے سب کے، تب جا کے وہاں اختلاف شروع ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور اس آیت میں یکفرون کی بجائے یجحدون، یجحدون کہا گیا ہے. یجحدون کا یعنی یہ وہ انکار ہے، یجحدون کا معنی یہ وہ انکار ہے کہ جس کا دل میں اقرار ہو اور زبان سے انکار ہو. یعنی یہ دل میں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بہت یعنی احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ تعصب کی وجہ سے، کہ ٹوکو نہیں ہم کو، ہم جو کچھ اب تک کرتے آئے ہم صحیح ہے، اور یہ آج کا بچہ آ کے ہم کو وہ کر رہا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی تکذیب و مخالفت پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور آپ ان پر افسوس کر رہے ہیں. جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ، ان کی طرف سے آپ کے دل کو افسوس نہ ہو. اور سورہ شعراء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اور اسی طرح سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، اس میں بھی فرمایا آیت نمبر 7 میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ افسوس سے ان کے پیچھے اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. پھر فرمایا یہ بدبخت آپ کو نہیں بلکہ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور اسے اپنے سینوں سے نکال رہے ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا نقصان ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، یعنی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ پہنچا دیجئے، ہدایت کی طرف لے کر آنا، ہدایت کا راستہ دکھانا. بے شک یہ کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی کئی ایک رسول جھٹلائے گئے، ان سب نے صبر کیا. تو ہم سب کے لیے بھی یہ اس آیت میں سبق ہے کہ کسی وجہ سے اگر حق بات کرنے کی وجہ سے کسی طرف سے کوئی بات کو سننا پڑے یا ہماری انسلٹ کی جا رہی ہے یا ہم کو اذیت دی جا رہی ہے، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اس پر جو اذیت دیے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، یعنی اللہ کی مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا. اور آ گئی اللہ کی مدد کہ کل جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ آج صحابی بن کر آپ کے مددگار ثابت ہوئے، آپ کے ساتھ یعنی شانہ بشانہ چل کر آپ کی مدد کرنے والے بن گئے. تو یہ تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور بلا شبہ آ گئی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں. اگر ان کی باتیں آپ پر بہت بھاری ہیں ان کا اعراض کرنا، تو اگر تم استطاعت ہے تم کو تو کیا کرو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وَإِن كَانَ كَبُورًا، اور زبان سے بھی، یعنی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، یعنی زبان سے بھی عمل سے بھی رسول ستائے گئے. تمام قومیں، جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، سب قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان میں سے رسولوں کو بچا لیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک ان میں، جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں لیکن ہم چاہیں تو ابھی بھیج دیں، لیکن جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. ہاں، آپ جب یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر بھی یہ جھٹلاتے رہے آپ کو، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ قوم کی تکذیب و مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اور پورے اطمینان سے فرائض تبلیغ انجام دیتے رہیں. دیگر انبیاء کی طرح آپ کو بھی نصرت و کامیابی کی بشارت ہے، اور قوم کی تکذیب اور انتہائی ایذا کے باوجود آپ کا انجام شاندار مبارک ہے. آخر کار دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و ظفر نے مسلمانوں کے قدم چومے اور چومتی رہے گی، اور آخرت کی مدد بھی انہی کے لیے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی لکھی ہوئی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ لکھ چکے ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے، کامیابی دیں گے، اور آخرت میں بھی، جیسے کہ سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 173 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری بات ہمارے ان بندوں کے لیے جو پیغمبر ہیں پہل کر چکی ہے کہ انہی کو مدد ملے گی اور ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ دوسری جگہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لا اغلبن، اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یاد رکھو اللہ بڑے طاقت اور قوت والے اور سب پر غالب ہے۔ پھر فرمایا آپ کے پاس پیغمبروں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، کس طرح ان کی مدد کی گئی اور کس کس طرح انہیں تقویت پہنچا کر ان کا بول بالا کیا گیا۔ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ ہے اور آپ انہی کے پیروکار ہیں۔ اور اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ جو تمام انبیاؤں میں ٹاپ کے جو پیغمبر، اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی اور ان کو اولو العزم پیغمبر یعنی سب سے ٹاپ والے، سب سے پہلے نمبر پر ان کو بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے۔ تو پہلے کے اولو العزم پیغمبروں کی مثالیں بتا کر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر آپ کو آپشن بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنا ہی غمگین لگتا ہے ان کی بات کرنا اور ان کا اس طرح کا اعراض برتنا، تو آپ ایک کام کیجئے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور بلا شبہ آ گئی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں، اور اگر ان کی باتیں آپ پر بہت بھاری ہیں ان کا اعراض کرنا، تو اگر آپ میں استطاعت ہے تو زمین میں کیا کیجئے، ایک سرنگ بنا دیجئے، ان کو دکھا دیجئے اپنا معجزہ، یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ جائیے۔ تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مان جائیں، ان کو کوئی نشانی دے دی جائے، ان کو کوئی ایسا معجزہ دے دیا جائے جس سے یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ نشانی دکھانا دراصل جبر سے منوانا ہے، یعنی زور زبردستی سے، مجبوراً۔ اگر یہ قبول کر لیں تو ایسے قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا ماننا جو ہوگا زبردستی کا، وہ کیا ہوگا، وقتی ہوگا۔ آپ ان کے سامنے ہیں تو مانیں گے، اور جب آپ نہیں ہیں تو نہیں مانیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کے پیچھے لگے رہتے ہو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ وہ، تو اب وہ اتنا آپ بولتے ہو اور اتنا پیچھے لگے رہتے ہو، یا کوئی سزا کا دیتے ہو کہ اچھا میں کھانا نہیں دوں گی، یا میں گھر میں نہیں لوں گی، یا جو بھی، تو اب وہ تو آپ کے ڈر سے نماز پڑھ لے گا، لیکن آپ جب نہیں ہوگے اور وہ اکیلے ہوگے کبھی اس کا دل نہیں چاہے گا۔ تو اس طرح کی تربیت نہیں، تربیت کیا ہے کہ نماز کی اہمیت بتائیے ان کو، نماز کے فوائد بتائیے، نماز کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بتائیے، تب جا کے ان لوگوں کو کیا ہے، نماز کا شوق ہوگا۔ جب اس چیز کو جان لیں گے نا کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، کتنی پسندیدہ چیز ہے، اب وہ کیا کریں گے، آپ ہو یا نہیں ہو وہ آپ کو مانیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں فرما دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کر زبردستی کسی کو دین میں، بلکہ دین کیا ہے، سوچ سمجھ کر قبول کرنے کی چیز ہے، کوئی زبردستی نہیں، کسی پر کوئی فورس نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پر بھاری ہے، بہت بھاری ہے آپ پر ان کا منہ پھیرنا، ان کی بے رخی آپ پر گرا گزرتی ہے، تو آپ بات یہ ہے کہ لوگ اگر جھٹلائیں دین کے معاملے اور مذاق اڑائیں تو چاہیے کہ صبر کرنا ہے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کفار نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایسی بات نہ سوچے فلا تکونن من الجاہلین، پھر آپ ہرگز نہ ہو جاہلوں میں سے،
لا علموں میں سے، نادانوں میں سے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. جیسے سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کہے کہ اگر آپ کو کافروں کی روگردانی گرا گزرتی ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو تو زمین میں سرنگ لگا کر تحت الثری یعنی سب سے گہرائی والی زمین پر پہنچ کر وہاں سے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر اس پر چڑھ کر وہاں سے ان کے لیے آپ خود کوئی نشانی لے آئیے جو ہماری دی ہوئی نشانیوں سے افضل ہو. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر گزرے. اللہ نے آپ کو بے شمار معجزے دیے مگر پھر بھی ازلی بدبخت ایمان نہیں لائے. اب آپ سے معجزوں کا مطالبہ محض دل لگی ہے. آپ کو کیا غرض پڑی ہے کہ آپ ان کی چاہت کے معجزے انہیں دکھلائیں؟ آپ کے بس میں نہ ہو تو ان پر افسوس کریں. پھر فرمایا اگر اللہ چاہتے تو انہیں ہدایت پر لے آتے، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتے تو تمام لوگ ایمان لے آتے. کیا آپ جبرن لوگوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے ایمان کی بڑی تڑپ تھی. آخر کار اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی. پھر فرمایا آپ نادانوں جیسی خواہش نہیں کریں، یعنی آپ ان کے اعتراض پر اپنے آپ کو ہلاک نہیں کریں اور پریشان نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھیں گے جب ہدایت کی طرف تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت دے دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے. پھر کوئی بھی نہ بھٹکتا، لیکن اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتے. ان کے کہنے پر آپ معجزے کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ سب مخلوق کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے. چاہے تو سب کے دل ہدایت کی طرف پلٹ دے اور چاہے تو سب کے دل گمراہی کی طرف، مگر اللہ کا ایسا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کسی کے دل کی تڑپ دیکھتے ہیں. ہم سب کا بھی معاملہ ہے نا، جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس پر سر پھوڑنا یا اس کو کوئی نصیحت کرنا، کیونکہ وہ اول تو سنتا ہی نہیں ہے، کان میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے یا جو بھی ہے، یا ماننا نہیں چاہتا، تو ایسے کو تو زبردستی نہیں سنایا جا سکتا نا. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا. آپ حریص ہیں تو آپ کی خواہش ہے کہ ان کو معجزہ دکھائی جائے تو آپ لے آئیے. ہم تو نہیں اتاریں گے کیونکہ ہمارا اتارنا کیا ہے کہ پھر معجزے دکھا کر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود سے قدر ہونی چاہیے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے. اگلی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. آپ کے پکار اور جواب پر لبیک وہی کہیں گے جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. کوئی بھی چیز غور سے کب سنی جاتی ہے؟ جب اس بات میں آپ کا دل لگتا ہے، آپ کی دلچسپی ہو. مثلا دور سے کسی رشتہ دار کا جب کوئی میسج آتا ہے آپ کو یا بے حد محبت ہو، باپ چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو یا شوہر ہو، اور کال مہنگی بھی ہے اور بار بار بولنا نہ پڑے تو سب کو چپ کروا کر آپ غور سے اس کی بات سنتے ہیں کہ اس کے بات سننا کیا ہے، میرے لیے اہم ہے. اور جب کہ پیغام بھی بہت امپورٹنٹ ہو، جیسے کہ باہر کے لوگ ہوتے تھے نا کہ ہم نے اتنے پیسے بھیجے ہیں اور یہ آرڈر وہ بینک سے اتنا پیسہ نکلوا لینا یا جو بھی اہم کام، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں دوبارہ بولو، بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ دین کی بات ہو، جنت کی ہو، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہو تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا وہ کر رہے ہیں کہ والموتا، موتا سے مردہ، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کفار. تو اس میں دو معنی ہے. نمبر ایک، جو جتنا دلچسپی سے غور سے آپ کی بات سنتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اس کا عمل نہ بدلے. یعنی وہ سنتا ہی اس لیے ہے غور سے کہ اس کو اپنے عمل کو چینج کرنا ہے، اس کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کس طرح کروں. اور جو جن کے دل مردہ ہے، جو نصیحت کو ماننا اور سننا نہیں چاہتے، پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے، ان کا حساب لیں گے، تو پھر کیا ہے کہ یہ سوچ لیں کہ ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور مردہ لوگوں کو
قیامت کے دن ہے، اٹھانے کے بعد بتایا جائے گا، ان کو کچھ نہیں سنائی دیتا، گویا نہ سننے والے کیا ہے، مردہ. پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. جن لوگوں کو اللہ کی ذات سے، اس کی باتوں سے دلچسپی ہو، وہ کیا کرتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، غور سے سنتے بھی ہیں، اور پلس کہنے والے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ کہو، یعنی ہم کو اس میں انٹرسٹ ہے، ہم کو اس میں دلچسپی ہے، ہم سننا چاہتے ہیں، ہم کو دوبارہ کہو. تو آپ کی دعوت کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہی مانے گا جو آپ کی باتیں سن کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور یاد رکھیے، جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو زندہ ہیں آپ انہیں ہوشیار کر دیں، اور کافروں پر عذاب ثابت ہو چکا. تو کافروں کے دل کیا ہے، مردہ ہیں. پھر فرمائے کہ کافر زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اور ان کے دل کھنڈر ہیں. روحانی موت کو جسمانی موت سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر فرمائے کہ اگر اللہ مردے زندہ کریں گے اور یہ کافر اللہ کے پاس جائیں گے، تب انہیں آپ کی صداقت معلوم ہوگی. اب تو یہ مردہ ہیں، آپ کی دعوت کیسے مان لے؟ اس آیت میں کافروں کی ذلت و حقارت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو مردے وہ نہیں کہ جو مر گئے ہیں، بلکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. ان کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں اترتی، کیونکہ وہ اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہی نہیں اس چیز کے لیے کہ کوئی اس کے اندر کوئی اچھی بات داخل ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو، ایسے لوگوں کے کانوں کو، ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی اس کے رب کی طرف سے. کوئی معجزہ آتا تو ہمیں بھی آسانی ہوتی ماننے میں کہ یہ سچے پیغمبر ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِن، قُلْ کہہ دیجئے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے. اللہ کے لیے، جبکہ اس نے اتنی بڑی چھت بغیر کسی سہارے کے بنا دی، آسمان پر ستارے بغیر کسی اس کے سپورٹ کے جوڑ دیے، اور نہیں تو اپنے آپ میں ہی تمام نشانی دیکھ لے، بغیر کسی جوڑ، یعنی بغیر کسی جوڑ کو ناک، کان، ہاتھ سب کیسے جوائن کیا اللہ تعالیٰ نے. جس رب نے اتنی نشانیاں اتاری اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، کیا نہیں جانتے کہ اگر معجزے کا اظہار ہو گیا اور نہیں مانا تو عذاب بھی اللہ کا آئے گا. جیسے وہاں پر مائدہ کا ڈیمانڈ کیا تھا نا نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم اتار سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر دوہرا عذاب ہوگا، یعنی ان کی پکڑ بڑی سخت ہو جائے گی. پھر بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نشانی لے آئے. جیسے آج کے دور میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کے بھی دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنی مدد فوری کیوں نہیں بھیج دیتے کہ ان کی پریشانی دور ہو اور ان کی تکلیف دور ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ایک حکمت، ایک کوئی کام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جو اس فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا ہے. جیسے اجل مسمى آتا ہے، ایک مقررہ وقت مقرر ہے ہر کام کے لیے. تو لولا نزل، اگر یہ سچا پیغمبر اور رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی معجزہ، کوئی کرامت ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز لا کر یا کر کے بتائے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ ہم فوراً دیکھ کر کیا کریں، اس کو مان لیں. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں آیت نمبر 37 میں، یعنی مشرک کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، ورنہ معجزے تو آپ سے بے شمار ظاہر ہو چکے تھے. جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں. جب آپ چشمہ جاری کر دیں گے تو پھر فرمائے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہاری مرضی کے مطابق معجزے اتارنے پر بھی قادر ہے. لیکن یہ اس کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تمہاری مرضی کے مطابق معجزے اتار دے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو تم سابق قوموں کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے. سورہ اسراء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما منعنا ان نرسل، ہمیں معجزے بھیجنے سے یہی چیز مانے ہے کہ پہلوں نے معجزے جھٹلا دیے. ہم نے راہ دکھانے کے لیے سمودیوں کو اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں. جیسے دوسری جگہ سورہ شعراء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی اتار دیں
پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی دیکھتے ہی فوراً سرنڈر کر لیں گے، مان لیں گے. لیکن اگر ان کا دل نہیں جھکا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس چیز کے وہ کرنے کا، کہ خالی بس آ گئی ہے نشانی اور ہمارا ڈیمانڈ تھا، ہم نے دیکھ لیا اس لیے مان لیا. اصل چیز ماننا ہے کہ جن کو ماننا ہے وہ بغیر نشانی کے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر ایمان لے آئے تھے. ان لوگوں نے کوئی یعنی معجزے کا ڈیمانڈ نہیں کیا. لیکن جن کی تقدیر میں نہیں تھا، اور یہ مشرکین مکہ جن کے دل میں ہی نہیں تھا کہ ماننا ہے اللہ کے رسول کی بات، وہ کیا کرتے تھے؟ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے تھے کہ ہم کو ماننا نہیں پڑے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بہتر جاننے والے. کون ہے جو خوشی سے قبول کرتا ہے اللہ کے پیغام کو، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں، قرآن بھرا پڑا ہے نشانیوں سے. کیا کم تھی یہ ساری نشانیاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی آیت میں وہی بتانے جا رہے کہ تم ڈیمانڈ کرتے ہو آسمانی کوئی معجزے کا، تم اپنے آس پاس کی چیزوں میں تو غور و فکر کرو کہ کتنی ہی نشانیاں تمہارے آس پاس خود پھیلی ہوئی ہے، کہ جن کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں زمین میں، اور پرندے جو اپنے دو پروں پر اڑتے ہیں، جو اڑتے ہیں کہاں سے کہاں پر. یہ معجزہ نہیں ہے جو اور معجزہ مانگتے ہو، یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کی معجزے کی. اور ہماری طرح کے ہیں یہ جاندار. مثلا ہم بھی جاندار ہیں، انہیں بھی اللہ، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں وہ بھی. لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ان کو عقل نہیں دی ہے. یہ فرق ہے جانوروں اور پرندوں کے. 10 لاکھ قسمیں ہیں، یعنی پرندے ایک نہیں پیدا کیے، یہ جاندار ایک نہیں، بلکہ پرندوں اور جانداروں کی 10 لاکھ قسمیں. سوچو، ہر ایک کی بولی مختلف، ہر ایک کا سائز مختلف، ہر ایک کا یعنی کلر مختلف. ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ سے انواع مراد ہے، یعنی قسمیں جن کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. یعنی پرندہ بھی ایک امت ہے، انسان بھی ایک امت ہے، اور جن بھی ایک امت ہے. پھر فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہمارے پاس سب کا علم ہے. ہم کسی کی روزی کو اور تدبیر و انتظام کو نہیں بھولتے، خواہ وہ خشکی کی مخلوق ہو یا طریقے. فرمایا جیسے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، زمین پر ہر چلنے والے کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اس کی قرارگاہ امانت گاہ کو بھی جانتے ہیں. ہر ایک بات ایسی کتاب میں ہے جس میں ان کے نام اور تعداد وغیرہ اور ان کے حرکات و سکنات محفوظ ہیں. جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والی بہت سی ایسی مخلوق ہے جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں پھرتی، اللہ اسے اور تمہیں سب کو روزی پہنچاتے ہیں، اور خوب سننے والے اور خوب جاننے والے. پھر فرمایا کہ سب رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں سب کا انجام موت ہے یا حشر سے قیامت کے دن اٹھنا مراد ہے. جیسے کہ سورہ تکویر آیت نمبر 5 میں وعید الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں لڑتی ہوئی دیکھی. فرمایا ابو ذر جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہو؟ بولے نہیں. فرمایا لیکن اللہ تو جانتے ہیں اور عنقریب ان میں فیصلہ بھی فرما دیں گے. ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ہمیں رحمت عالم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں اڑنے والے پرندے کے بارے میں جو بتائیں گے. ہر چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی. اس کے انسانوں کی باتیں کرتے کرتے اچانک جانوروں کی، پرندوں کی باتیں کیوں ابھی بیچ میں؟ کہ یہ جو نئی نئی نشانیاں تم سے مانگتے ہیں، آلریڈی جو نشانیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے کہ پورے ملک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ مایوس سے کہوں الا الرحمن، کہ کون ہے جو آسمان میں نہ صرف ان کو اڑا رہے ہیں 2 پروں پر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گر نہیں پڑتے. اور بیلنس کیسے قائم کرنا ہے یہ بھی کس نے سکھایا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے. اور اسی کو دیکھ کر سائنٹسٹ لوگوں نے ایجاد کیا کیا ہے, چھوٹا ایروپلین بنایا, اس کو اڑایا, اس پہ سکسیس ہو گئے. پھر آج اتنا بڑا ہیوج ایروپلین اڑتا ہے آسمان میں کہ جو کارگو پلین ہوتا ہے کئی ٹن سامان لے کر. اور اسی طرح پیسنجرز لے کر جو ایروپلین جاتے ہیں, پیسنجر بھی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں, 200 300 500 تک کا, اور ان کے سامان پلس یہ ساری چیزوں کو آسمان میں کس نے تھاما ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن. یعنی دابا میں ایسا نہیں ہے باریک سے, خالی ایک مکھی کے سر کا فوٹو بھیجوں گی میں انشاءاللہ, کہ اس کے سر سے انڈے نکلتے ہیں اور اڑنے لگتے ہیں. کیا کسی نے ان کو ٹرین کیا ہے کہ اڑنا؟ تو دابا دبیب سے ہے, بہت ہلکی چال سے چلنے والے جاندار. ان سب کی بھی پوری ایک جماعت ہے. یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے, اور جو بھی دنیا میں آئے سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کوئی کہیں بھی جا کر چھپ جائے زمین کے اندر آسمان میں, مگر وقت مقررہ پر اس کی موت, اور پھر میدان حشر میں خود بخود پہنچ جائیں گے. جو جانا چاہے گا وہ بھی, اس کو بھی جانا پڑے گا, اور جو نہیں جانا چاہے گا اس کو بھی زبردستی کھینچ کر لے جایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اکٹھا کرنے کا وقت آئے گا تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, چاہے کوئی زمین کی گہرائی میں کہیں جا کر چھپ جائے, اس کو بھی وہاں سے نکال کر اکٹھا کیا جائے گا. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, وہ کیسے ہیں؟ ایک آیت چھوٹ گئی لگتا ہے نہیں, بیچ میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون, کہ ہم اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں کی, پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ جانور اور یہ ساری چیزیں. تب انسان سوچے گا کہ جب دیکھے گا کہ جانوروں کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ مٹی بنا دیے جا رہے, کیونکہ قیامت کے دن ہوگا کیا کہ جانوروں کو تو حساب کتاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. ہاں, اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے. تو ان کا حساب کتاب نہیں ہے. ان کا حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ مثلاً ایک بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا, یا کوئی بھی جانور کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, تو ان دونوں کو سامنے لایا جائے گا. آج اس کا جو قوت والا تھا, جو ظلم کرنے والا تھا, اس سے اس کی طاقت چھین کر کس کو دے دی جائے گی؟ جیسے بکری کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دی جائے گی, اور جو سینگ والی تھی اس سے اس کی سینگ چھین لی جائے گی. اب جس کو سینگ دی گئی اس بکری کو کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے اس سے, اور جب وہ بدلہ لے لیں گے دونوں, تو پھر ان کو کہا جائے گا کنتو ترابا, کہ اب کیا ہو جاؤ, مٹی بن جاؤ. تو ان کا حساب کتاب نہیں, وہ مٹی بن جائیں گے. تو جیسے کہ سورہ نبا میں کہا گیا ہے نا کہ جب لوگ دیکھیں گے ان کو کس طرح سے ان کا حساب, تو کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے, یا لیتنی کنت ترابا. اور جانوروں کی مثال اس لیے بھی کہ جو کام دیا اللہ نے وہ ڈسپلین کے ساتھ کرتے ہیں, ذرہ برابر بھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے, جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کہ کوئی بھی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح کے وقت پڑا سوتا رہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے. لیکن انسان اتنا بدبخت ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے, اتنا نافرمان ہے کہ وہ پڑا سوتا رہتا ہے فجر کے وقت, جبکہ اس کو اٹھ کر وہ کرنا ہے, کیونکہ اس کو حساب دینا ہے جانوروں کی طرح. لیکن ان کے اندر جو ڈسپلین اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ اس کی برابر اس کو فالو کر رہے ہیں. اور انسان کو جو آزادی دی ہے تو وہ آزادی کا کس طرح سے غلط استعمال کرتا ہے, یہاں پر اس کے لیے بتایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں آیت نمبر 39 میں, اور وہ لوگ جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں, تو یہ سب بظاہر کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں مگر اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں جاہل ہیں, لا علم ہیں, اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر ان بڑے بڑی ڈگری والے اور بڑے بڑے وہ کرنے والوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ جاہل ہو, تو ہرگز بھی نہیں مانیں گے کہ ہم کو جاہل کہتے ہیں, ہم تو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جہالت
کم علمی اور ناسمجھی میں ان کی مثال بہرے اور گونگے کی مانند ہے، جو نہ سن سکے نہ بول سکے اور نہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے دیکھ سکے۔ بھلا ایسا شخص کس طرح صحیح راستہ پا سکتا ہے اور کیسے گمراہی سے نکل سکتا ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ ان کی مثال اس کی جیسی ہے جس نے آگ سلگائی، پھر جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اچک لی، لے گئے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ دیکھ نہ سکیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ اور سورہ نور آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کظلمات فی البحر، یا بھنور والے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے، جیسے موجیں چھپا رہی ہوں اور اوپر سے بادل چھپائے ہوئے ہوں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، جو وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا، اور جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اور کس کو ہدایت دیتے ہیں اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو پھر انسان کا اس میں کیا زور ہے؟ تو سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر جو فاسق نافرمان جو خود نہیں آنا چاہتا، تو پھر دین میں زبردستی تو نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے وہ کیا جائے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تمہاری نیتوں کو دیکھیں گے، پہلے تمہارے دلوں کو دیکھیں گے کہ کون ہے جو تم میں سے حق کو مانتا ہے۔ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو گونگے بہرے اندھیرے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچے کو آ جا، میرے بچے کا کھانا نہیں۔ نسرین مائک میوٹ کرو پلیز۔ ہاں پر یضل سوری من یشاء ویہدی من یشاء، جب بھی کوئی ایسی آیت آئے تو لوگوں کو سوچ اس طرف چلی جاتی ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھٹکا دیں تو کون ہے جو ہمارے عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں کیا وجہ معلوم ہوئی کہ جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جاننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ اندھیرے میں پڑا رہے، خوش رہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں پڑی ہے کہ یہ اگر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے تمام جن و انس کی جماعت سب کے سب مل کر ایک اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے اور کفر کرنے لگ جائے تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے اگر مل کر وہ ہو جائے تو کوئی کمی نہیں آئے گی کہ سارے کے سارے کفر کریں یا سارے کے سارے ہدایت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ من احسن عملا، کہ کون ہے تم میں جو عمل اچھا کر کے لاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ من یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے اللہ اسے بھٹکا دیتے ہیں اور جس کے لیے وہ چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ مراد اللہ کا بھٹکانا کس طرح کہ ساری کائنات میں نشانیاں دیکھنے کے بعد پہچاننے کی حق کی توفیق ہی نہیں ہے تو لوگ اللہ کی آیت اور نشانی پر توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے راستے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف چلا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کوشش، تھکن اور تڑپ اور دعا سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے کچھ نہیں، سب کے لیے جنت اور سب کے لیے جہنم کا دونوں جگہ سیٹ بک ہے، لیکن اپنے عمل، اپنی کوشش، اپنے اس سے انسان جہنم کی سیٹ کو کینسل کرا کے جنت میں کنفرم کروا دیتا ہے بکنگ، اور اپنے ہی عمل کی نافرمانی اور اس کی وجہ سے کیا ہے جنت کی کینسل کروا کے جہنم والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ وما یفعل به الا الفاسقین وما یضل، اور وہاں جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتے، نہیں کسی کو وہ کرتے سوائے کے فاسقین کو، جو نافرمان ہے، جو خود آنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ ان کو زبردستی لایا جائے سیدھے راستے کی طرف۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اپنے آپ کو، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے اچانک
کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی سارے غلط کام، نافرمانی دنیا میں جو بھی ہو رہے ہیں، قیامت اگر آ گئی اچانک تو سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے. بل ایاہو تدونا، بلکہ اسی ایک کو تم پکارو گے. یا دنیا میں جب مصیبت آتی ہے تو تم اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اس مصیبت کو. تو جس میں تم اس کو پکارتے ہو، اور ایسے وقت میں اپنے یعنی شریکوں کو تم بھول جاتے ہو. جیسے کہ واقعہ ہے اکرامہ بن ابی جہل کا. اکرامہ بن ابی جہل کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 40 میں کہ اللہ کی یہ بھی ایک شان ہے کہ وہ جو چاہتے کرتے ہیں، اسے اختیار ہے کہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے. کوئی دم نہیں مار سکتا اور نہ کوئی اللہ کا حکم ٹال سکتا ہے، نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ کسی سے اس کا حکم ہٹا دے. اس شان میں بھی وہ اکیلا ہے. اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کو اختیار ہے کہ جس کی دعا چاہے قبول فرما لے. اس لیے فرمایا کہ مشرکوں کو یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب چھا جائے یا قیامت آ جائے تو اس ساڑے وقت میں تم کس کو پکارو گے؟ اگر تم شرک میں سچے ہو تو کیا اس وقت غیر اللہ کو پکارو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی سے بلک بلک کر دعائیں مانگو گے، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ یہ مصیبت اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. تو جب یقین ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے. تو اکرامہ بن ابی جہل کا ہم واقعہ دیکھ رہے تھے کہ جب فتح مکہ ہوا تو مشرکین مکہ جن کو ایمان لانا تھا ایمان لا چکے تھے، جو نہیں لائے وہ کیا ہے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے. ان میں اکرمہ بن ابی جہل جدہ کی طرف بھاگ کے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں جب طوفان آنے لگا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے بتوں کو نکالا اپنے بغلوں سے، اور ایک تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو پکار رہے تھے. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ طوفان رک ہی نہیں رہا ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ تمام اپنے بتوں کو پھینکا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے. تو یہ بڑے غور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہی تو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے رہے ہیں کہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارو. تو وہیں پر انہوں نے نیت کی کہ یا رب، اگر آپ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں فوراً جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا. اور وہاں پر دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا راستہ کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچا لیا. فوراً گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان لے آئے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر مصیبت آتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری بنا دے گا، وہ ہماری تکلیف دور کر دے گا، یہ کر دے گا. جب نہیں بنتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی امام کے پاس، کسی خطیب کے پاس، کسی مولانا کے، ہم کو کچھ ہماری مشکلیں ہی نہیں دور ہو رہی ہے اور ہماری پریشانی ہی دور نہیں ہو رہی، اب ہم کیا کریں؟ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذریعے، اور نماز پڑھو اور وہ کرو، تو پھر وہ اس طرف آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَتْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ، أَرَأَيْتَ کا لفظ میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. سورہ ماؤن میں اس لفظ سے شروع ہوتی ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اسی طرح علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک، کسی چیز کو ظاہری طور پر دیکھنا. نمبر دو، اس چیز کی گہرائی تک کو دیکھنا، اس کے اندر تک دیکھنا. ظاہری طور پر ہمارے جسم میں سر میں جو دو آنکھیں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، جبکہ کسی بھی چیز کی ظاہریت کے اندر ہمارے دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے. جو لوگ چیزوں کو صرف دل کی ظاہری طور پر دیکھتے ہیں وہ مختلف نتیجہ نکالتے ہیں، اور جو چیزوں کی گہرائی تک دیکھتے ہیں وہ انہی چیزوں میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں. تو ارائیتا یعنی غور سے چیزوں کو دیکھنا، سرسری طور پر نہیں. مثلا ہم نے ہاتھی والوں کا قصہ پڑھا تھا، ایک عام بات ہے، مگر مفسرین نے کتنی باریکی سے اس میں سے پوائنٹ نکالتے ہیں کہ جیسے کہ ایک واقعہ ہے اس آیت سے ریلیٹڈ. امام یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، خطیب اور بغدادی جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے. امام یوسف کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال میرے بہت چھوٹی عمر میں یعنی بچپن میں ہو گیا تھا.
میری ماں بیوہ تھی اور چرخہ کاٹ کر انہوں نے میری پرورش کی. تو انہوں نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں ملازم رکھ دیا. جا کر اس کے پاس کپڑے دھلوائے اور کچھ کما کر لائے. جب انہوں نے دھوبی کے پاس مجھے چھوڑا تو راستے میں مجھے امام ابو حنیفہ کی مجلس نظر آتی تھی. تو میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگا. مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ جو تعلیم دیتے تھے, میرا شوق تھا کہ میں ان سے تعلیم حاصل کروں. لیکن ماں کا کیا تھا کہ ہماری غریبی دور کرنے کے لیے جاؤ اور دھوبی کے وہاں کام کرو اور پیسے کما کر لاؤ. اور ہوتا ہی ہے کہ ماں ان کو دھوبی کے پاس چھوڑ کر جاتی اور وہ وہاں سے نکل کر امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے. وہاں فقہ ہے, حدیث ہے اور مختلف علوم سیکھتے. ایک دن ماں کو پتا چل گیا تو بہت غصہ کیا اور امام ابو حنیفہ کے پاس ڈائریکٹ شکایت لے کر آئی کہ اپنے بیٹے کی, اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو بگاڑنے کا سبب آپ ہیں. آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے. اگر یہ کام نہیں سیکھے گا تو کہاں سے مجھے کھلائے گا اور کہاں سے خود کھائے گا. تو آپ اس کو منع کرو کہ یہ آپ کے پاس نہ آیا کرے. امام ابو حنیفہ نے ماں کی باتیں سنی اور امام ابو حنیفہ نے امام یوسف کی ماں سے کہا کہ بچے کو پڑھنے کا بہت شوق ہے, اس کو پڑھنے دو, میں اس کا سارا خرچ اٹھاؤں گا اور جو مزدوری اس کو دھوبی دیتا ہے وہ میں آپ کو بھجوا دیا کروں گا. ماں جو تھی وہ مان گئی کہ مطلب یہی تھا نا کہ ان کے خرچے کے لیے نکلے. تو جب یہ راضی ہو گئے کہ میں خرچہ بھی دوں گا اور میں اس کے پڑھائی کا خرچ بھی اٹھاؤں گا, تو ماں اس بات پر راضی ہو گئی. امام ابو یوسف بہت ہی زیادہ ذہین انسان تھے. بہت جلدی انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا, بہت کچھ سیکھا. آخر کار عباسی حکومت نے ان کی قابلیت کی وجہ سے جج کے عہدے پر ان کو فائز کر دیا, اور یہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں کو یہ بھی کہا کہ میں اس کو وہ علم سکھانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ یعنی اس طرح سے جیسے کہ پستے کا فالودہ کھائے گا. یعنی ایک مثال بتائی کہ ایسا ٹاپ کا علم سکھاؤں گا کہ یہ پستے کا فالودہ کھائے گا. ماں بیچاری غریب, اس کو معلوم ہی نہیں کہ پستہ کیا ہوتا ہے اور پستے کا فالودہ کیا ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام یوسف کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور کھانے کے بعد ان کے سامنے پستے کا فالودہ لایا گیا. ماں بھی ان کے ساتھ موجود تھی تو وہ ہنسنے لگے. تو ہارون رشید تعجب میں پڑ گئے کہ نہ یہ کوئی ہنسی کا موقع ہے اور نہ ہی یہاں کوئی ایسی بات کہی. تو انہوں نے ان کی ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کس بات پر تم کو ہنسی آئی. تو انہوں نے پورا واقعہ ان کو سنایا کہ کس طرح سے میں نے اپنے بچے کو دھوبی کے وہاں مزدوری پر رکھا اور کس طرح سے انہوں نے کیا, اور آج اتنا بڑا عالم بن گیا کہ ہارون رشید کا جو دربار لگا ہے اس میں عزت کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی ہے. تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پستے کا فالودہ پیے گا. یہ واقعہ سنانے کا کیا مطلب ہے کہ ماں جو تھی وہ ایک ظاہری نظر سے دیکھ رہی تھی اور ایک دھوبی کی شکل میں, اور امام ابو حنیفہ نے ان میں اپنی دور اندیشی سے دیکھا کہ آگے چل کر یہ امام بھی بنیں گے اور دین کی بہت خدمت بھی کی انہوں نے. مثلا ہم اپنے ہاتھ پیر دیکھتے ہیں اسکن, مگر ہم لوگ بظاہر دیکھتے ہیں نا کہ ہاں اسکن میں کوئی داغ ہے اور کوئی چیز ہے, ہم کو اندر جو ہو رہا ہے وہ نہیں نظر آتا. وہ اندر کی چیز کب دکھائی دیتی ہے جب ایک ڈاکٹر اس کے اندر کی نسوں کی, اس کے اندر کی چیزوں کی کمی یا زیادتی کو اپنے علم کی بنا پر دیکھتا ہے تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے. مشکل وقت میں جب تم اللہ کو پکارتے ہو تم سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, اگر وہ چاہے نہ چاہے تو نہ کرے. تو جس طرح تم مشکل وقت میں اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو کہ اللہ ہی اس تکلیف سے نکالیں گے, تو کیا عام حالات میں ان معبودوں کو کوئی اور پاور آ جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو. جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہاسپٹل میں کوئی مریض تمام علاج کر کے تھک جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ اوپر والے کے ہاتھ میں دعا کرو. کیوں یہ نہیں کہتے کہ فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ, فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ, فلاں دیوی اور کوئی اور معبود کے پاس کیوں کہتے کہ اوپر والا؟ کیونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو تمام لوگوں کی فریادوں کو سننے والے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مشکل کے وقت میں بھی, اس کا مطلب ہی نہیں کہ خوش ہو تو کسی اور کو پکار سکتے, نہیں, خوشی میں بھی اس کا شکر اور مشکل میں تو اور زیادہ اس سے تعلقات. اور یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں, خوشی میں تو کبھی اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں, لیکن مشکل آتی ہے تو برابر ہم مطلبی بن جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رو رو کر گڑ گڑا کر میرے اللہ میرے رب میری پکار سنیے, میری مشکل دور کر دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہے کہ کون ہے جو
ان کو اس چیز سے نکالتا ہے اور کون ان کو جو ہے ان پر وہ کرتا ہے. اور لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, یعنی اب تم بھول گئے اپنے ان معبودوں کو جن کو تم پکارا کرتے تھے, اب ایک اللہ کو پکار رہے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کتنا خود غرض اور مطلبی ہے. پھر آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی امتوں کی طرف, پھر ہم نے پکڑا ان کو مصیبتوں میں, سختیوں میں, تکلیفوں میں. کیوں پکڑا؟ قوموں پر یہ تکلیفیں اور سختیاں کب آئیں؟ جب وہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلاتی رہیں. اور اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے رنج و عالم, قحط, خشک سالی, وبائیں, یہ سب اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کریں, باز آ جائیں, تاکہ وہ عاجزی کریں, گریہ بیزاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پر غور کرنے کی بجائے کہ مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے, اس کے کیا اسباب ہیں, وہ اپنے گناہوں کے الگ الگ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ ان کو قدرتی ہوتا ہے, یہ سیلاب تو خاص قسم کی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے, سمندروں کا رخ اس طرف ہو گیا اور پانی بستیوں میں آ گیا, اور قحط آ جائے تو وہ پانی کی کمی ہو گئی, فصلیں خراب, یعنی پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, موسم کا ایسے ہی حال ہے, موسم کی وجہ سے یہ ہوا, اس طرح کے ان کی سوچ ہوتی ہے. تو لیکن کم ہی لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو گناہوں کی سزا کے طور پر آتا ہے, جیسا کہ اس آیت میں کہ پہلے قوم پر رسول بھیج کر حجت پوری کر دی, پھر بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آئے. یعنی تم آڑے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہو اور دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہو, جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, جب تمہیں سمندر میں خطرہ پیش آتا ہے تو تمہارے بت ناپید ہو جاتے ہیں اور تم ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر ناشکری کرتے ہیں, پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے, گڑ گڑاتے, یعنی مصیبت کے آنے پر انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تکلیف کے آنے پر اگر انسان توبہ نہیں کرتا, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, کوئی تعویل گھڑ لیتا اور خوبصورت بنا دیے شیطان نے ان کے اعمال, یعنی غلط کام ان کی نظروں میں بہت اچھے ہیں اور خوشنما لگتے ہیں. اور کب ہوتا ہے یہ, جب وہ اپنی غلطیوں پر, گناہوں پر مطمئن ہوتا ہے, اور ایسی کیفیت میں وہ توبہ سے بہت دور چلا جاتا ہے, بلکہ اپنی غلطی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ٹھہراتا ہے. یہی غلطی کا رویہ شیطان نے بھی کیا تھا. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے پہلے انکار کیا, اور انکار کی وجہ خود اس کا تکبر تھا. پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو اسے کوئی شرمندگی ندامت نہیں ہوئی, بلکہ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نکالا تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا, یعنی اس پر بھی اللہ کو بلیم. آپ سجدہ کرنے کو نہ کہتے تو میں ایسا نہیں کرتا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں ان کی راہ گم کروا دوں گا, ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا بلکہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اسی طرح انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور افسوس ندامت بھی نہیں, اور نتیجہ مکمل تباہی اور خسارہ, اور پھر وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اللہم انا اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ سائی و درائی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی آپ سے پہلے ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے, پھر جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں محتاجگی اور بیماریوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور سیدھے ہو جائیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے یہاں فرما رہے ہیں کہ یعنی بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ یہ گناہوں سے توبہ کر لیں, پلٹ آئے. اور تضرع کا لفظی معنی ہوتا ہے تذلل, یعنی خشوع اور خضوع, احساس عاجزی, انکساری کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا. یہاں مراد ہے دل کا جھکاؤ. تو نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول بھیجے, جب قوم نے ان کا انکار کیا تو پھر ان کو چھوٹے چھوٹے دنیاوی عذاب بھیج کر وارن کیا, تب بھی نہیں مانے,
تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب بھیجا، اور قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیت آئیں گی. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں کی شکل میں جو گناہوں پر عذاب دیتے ہیں، اس میں انسان کے سنبھلنے کے لیے، توبہ کے لیے ایک چانس دیا جاتا ہے. پھر جب قوم یا لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر بھی نہیں اپنی اصلاح کرتے، نہیں سنبھلتے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس پر توبہ کا چانس ہی ختم، مہلت ختم، اچانک ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، اچانک موت آ گئی، انسان زندہ تو ہے اور عقل چھن گئی، کوما میں چلا گیا، تو یہ سب پھر بڑی مصیبت ہے. سائی و درائی میں دونوں جسمانی تکالیف یا اجتماعی پوری قوم پر کوئی مصیبت کا آنا. اس آیت کا خلاصہ کہ جو شخص حق کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نہیں پکڑتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی تکلیف کے ذریعے جھنجھوڑتے رہتے ہیں، مگر جب نہیں سمجھ میں آتا تو بڑے عذاب کی طرف اس کی پکڑ ہوتی ہے. مثلاً مثال کے طور پر ہم لوگ آسان مثال لیں گے کہ ماؤں کا حال یہ ہے کہ بچے کو وہ پکار رہی ہے، اپنے طرف بلا رہی ہے اور اس کو وہ کر رہی ہے، بچہ اپنے کھیل میں مگن ہے، اور جو کھلونا اس کو لا کے دی ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسی میں مگن ہے. ماں اس کو آواز دے رہی ہے میرے بچہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو پیار کروں، میں اس کو یہ دوں گی وہ دوں گی، لیکن وہ نہیں آتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی پھر ماں کیا کرتی ہے کہ وہ جو کھلونا اس کو دیا گیا تھا اس کا کیا ہے وہ چھین لیتی ہے. جب وہ چھینتی ہے تو وہ بھاگ کر آتا ہے، اور پھر ماں کیا کرتی ہے، پکڑ کر اسے گود میں بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور جب وہ اس کا مقصد ہو جاتا ہے پھر کیا کرتی ہے، وہ کھلونا اس کو واپس لوٹا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثل الاعلیٰ ہے. یہ باغ کی مثال ہم لوگ اپنی عقل سمجھنے کے لیے کہ اس طرح کا حال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثل الاعلیٰ، جب دیکھتے کہ بندے کو میں نے تمام قسم کی فراوانی سے نوازا ہے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، جیسے اس میں بتایا گیا نا کہ ان پر کیا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ جب وہ یہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پر اپنی، جب وہ بھول گئے جو وہ یاد کروائے گئے تھے، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو اچھی بات وہ بتائے گئے تھے، اس کو جب وہ بھول گئے تو ایک اور آفت کے ان کے گناہوں کے باوجود ہم نے ان پر زندگی کی نعمتیں کھول دی. اس سے انسان اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جو غلط کام کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ تو بہت ہی اچھے تھے، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو مجھے اتنی دنیا مزید مل گئی، اتنا اور زیادہ میرا دنیا کا فائدہ ہو گیا. حتیٰ اذا فریحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے تھے، یعنی دنیا کی نعمتوں پر جب وہ خوب اترانے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، کیونکہ ایک نہ ایک دن شامت تو آنی ہی تھی. تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تو جب وہ مایوس ہونے والے تھے کہ اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو دنیا بھی ترقی، مال کی ذاتی خوشحالی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جبکہ وہ خوب گناہگار ہو اور اللہ کا نافرمان ہو. تو گویا آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر ایک مصیبتیں، حوادث، نمبر دو نعمتیں. زندگی کے حادثہ، ناپسندیدہ چیز کا زندگی میں آنا، یہ انسان کو حواس سے جگانے کے لیے آتے ہیں. وہ حصہ زندگی جس سے وہ غافل ہوتا ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ایسے موقع پر سوچے انسان کہ یہ کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہوا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے. بعض مرتبہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے وہ اور زیادہ غفلت میں چلا جاتا ہے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو یا تو موت کی صورت میں یا کوئی بڑا نقصان. تو انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کس بات پر مجھے اللہ کی کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ چھوٹے حوادث، یہ چھوٹے حادثے ایک الارم کی طرح ہوتے ہیں. جیسے آپ کو صبح اٹھنے کے لیے الارم لگانے ہوتے ہیں، اور بازو پر اگر رکھا ہوا ہے تو بند کر کے پھر سو گئے، اچھی نیند، پھر چڑیوں کے پرندوں کے شور سن کر پھر بھی سوئے رہے، پھر آ کر آپ کو زور زور سے کوئی جھنجھوڑتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں یہی سب ہو رہا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لے جائے گا، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. مبلسون یعنی سخت مایوسی سے. یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے وہ بتاتے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم، اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ جب ان کو آزمایا گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی.
اللہ کی طرف جھکے کیوں نہیں؟ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اجتماعی عذاب مثلاً سیلاب وغیرہ نیچرل، بجائے یہ کہ مصیبت کے وقت اللہ سے رجوع کرتے اپنے اعمال پر اترانے لگتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پر ثم قست قلوبکم من بعدہ، ایسی آزمائش کے وقت انسانوں کی دو کیفیت ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ غلطی کی یا ہو گئی، اب اس پر دل میں ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ یہ عادت مجھ سے چھوٹ جائے، تو ایسے کے لیے امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. دوسری قسم کا انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی غلط کام کی تعویل کر لیتا ہے یا اس کی اپنی برائیاں بڑی حسین اس کو نظر آنے لگتی ہے، تو پھر ایسے کی بدقسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو جب دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ جس طرح مردہ ہے تو قبرستان، یعنی مرد ہیں تو قبرستان جائیں یا کسی کے جنازے میں شریک ہوں، اس سے دل نرم ہوتے ہیں. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے ہاسپٹل وغیرہ تو دل بھی نرم ہوں گے اور شکر بھی کریں گے مجھے اللہ نے ان آزمائشوں سے بچایا ہے. کیونکہ قرآن اور ذکر کی کثرت کرنا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، یہ سب علاج ہے دل کی سختی کو دور کرنے کے. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، تو دعا بھی کرنا ہے، ایسے کوئی کام بھی کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے کہ اس سے وہ چیز کو دور کر دے. اور اسی سے یہ ہے نا کہ ایک ہوتی ہے کہ عام خوشی کے انسان کو اللہ تعالیٰ کو اگر نعمت دیتا ہے اس کا اس نے شکریہ ادا کیا، صدقہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا. دوسرا قسم کا انسان کیا ہے کہ جو اللہ اگر کوئی اس کو نعمت دے تو اترانے لگے، تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. تو مبلسون ابلاس سے ہے، ابلاس یعنی مایوسی، ابلیس کا لفظ بھی اسی سے ہے، سخت مایوسی، ہر بھلائی سے نا امید. اور اسی طرح صحت بھی آزمائش ہے، مصیبت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے اور نعمتوں کا چھن جانا بھی آزمائش ہے. تو یہ ساری چیزیں آزمائش ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں مال دوں تو یہ تکبر تو نہیں کرتا، اتراتا تو نہیں ہے، بلکہ میری رضا و خوشنودی کے کام میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ پھر جب ہم نے انہیں فقر و فاقہ میں اور بیماریوں اور میں مبتلا کیا تو کیوں عاجزی نہیں کی اور روئی دھوئی کیوں نہیں، بلکہ بجائے نرم ہونے کے ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کا شرک حق سے سرتابی اور گناہوں اور ان کی نگاہوں میں صحیح اور خوبصورت بنا کر پیش کیا. یعنی خود گمراہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی اپنے راستے پر لگا کر اسی طرح گمراہ کرنا چاہتا ہے. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، جتنے بھی اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ رہنے، سب قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، جتنے بھی اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ رہے سب چلے گئے اور چلے جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہا نہ رہے گا. قارون، فرعون، حامان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لے کر کیا جائیں گے؟ ساری دنیا مل کر ہمیں روکنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی پکڑ ایسی سخت ہے. اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس نے اکیلے ظالموں کی جڑ کو کاٹ دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کو یعنی پہلے ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر اتنی سخت ہوتی ہے کہ پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے. اور جب انہوں نے نصیحت سے منہ پھیر لیا اور پسے پوچھ ڈال کر انہیں بھول گئے تو ہم نے ان پر روزی کے دروازے کھول دی اور خوب فراخی اور خوشحالی دی. یہ ہے اللہ کی ڈھیل، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، آمین. جب یہ مال و اولاد اور جائیداد پر پھول گئے اور اللہ کو بھول گئے تو اور اترا کر نافرمانیوں پر اتر آئے تو بدمستی کی وہ حالت میں اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو گئے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتے ہیں تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں تو اس پر خیانت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 46. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم یصدفون. آیت نمبر 46.
اور کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اگر لے لے اللہ تمہاری سماعت کو، تمہارے سننے کی قوت کو. یہاں پر بار بار یہ چیز ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. قل ارائیتم، قل ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر لے لے اللہ تمہاری سماعت کو، تمہاری سننے کی قوت کو، اور آنکھوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یا ان چیزوں کے عمل کی صلاحیت چھین لے، تو کون اللہ ہے جو اس کے سوا جو اس کو لا دے. انظر کیف نصرف الآیاتی، پھر دیکھو کیسا ہم پھیر پھیر کر آتے ہیں آیت پر، پھر وہ بات سمجھتے ہیں اور منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ فلا یزدفون، اور وما نرسل المرسلین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتا رہے ہیں. یہاں پر دل کی ارائیتا ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچنا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، اس میں ہم اس آیت سے اپنا بھی جائزہ لیں کہ اللہ نے ہمیں بھی کان، آنکھیں، دل اور دیے ہیں، کیا کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا. جیسے سورہ ملک میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تو یعنی بنائے ہم نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، کتنا تھوڑا تم شکر کرتے ہو. تو ان سب کا شکر کیسے ادا کریں؟ خالی زبان سے الحمدللہ کہہ کر، یا پھر ان چیزوں کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کیا جائے، ان کاموں میں لگایا جائے اس نعمت کو جس سے اللہ راضی ہو جائے. غور و فکر کی تین چیزیں کون کون سی ہے؟ کان، آنکھ اور دل. کوئی بھی چیز انسان کوئی کان سے سنتا ہے، اس کو دیکھنے کی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کا دل اس چیز پر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کان، آنکھیں اور دل کا استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہدایت کا ایک راستہ ہے، جیسے اس کے ذریعے سے ہدایت تمہارے اندر داخل ہوگی. قل ارائیتکم ان اتاکم، کہہ دیجئے بتاؤ مجھ کو اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک، بغیر کسی اطلاع کے، بے خبری میں، یا اعلانیہ دن کے وقت، تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی اس عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ ظالم ہی ہوں گے. اس لیے ظالموں کو وارننگ دی جا رہی کہ تم یہ نہ سمجھتے رہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان حق کے منکروں سے اور جھٹلانے والوں سے پوچھے کہ اگر اللہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل ختم کر دے، جیسے اس نے تمہیں یہ قوت دی ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ قوت دے دے؟ جیسے سورہ ملک میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ طرح سورہ یونس میں ہے، سورہ انفال میں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں. آیت نمبر 47 میں آپ فرما دیجئے اگر بے خبری میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا حالت شعوری میں آ جائے، تو یہ عذاب ظالموں اور مشرکوں کو برباد کر ڈالے گا، اور نہ دنیا کے چھن جانے پر پریشان ہوں گے، اور توحید پرستوں پر آنچ بھی نہیں آئے گی جو اکیلے معبود کی جس کا کوئی شریک نہیں عبادت کرتے ہیں. پھر نہ انہیں انجام کا خوف ہوگا، نہ وہ دنیا کے چھن جانے پر پریشان ہوں گے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں آگے پڑھیں گے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا، جنہوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، انہی کے لیے سلامتی اور وہی راہ یافتہ اور ہدایت یافتہ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. یقول ارائیتکم، اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا. ان کی آمد کا مقصد اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینا، اور جو نہ مانے ان کے ڈراوے کے لیے خوف مستقبل کا، یعنی قیامت کے دن کیا بنے گا. حزن ماضی کا غم، یعنی دنیا کا رنج و غم. لوگوں کے دو طرح کے قسمیں ہیں، ایک مکذبین ہے اور ایک مومنین ہے. کہ مومنین جو ہے وہ آنکھ بند کر کر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو مکذبین ہیں ان کے لیے ڈراوا ہے اللہ کی پکڑ کا. ان لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو پکڑ کر سکتا ہے. لیکن جو ایمان لے آئے، جو اصلاح کر لے، ومن آمن واصلح فلا خوف علیہم، پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی بالکل ریلیکس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے
کہ دنیا میں بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. ایک یہ 2 آیت ہے، اس کو لے کے ہم لوگ اپنا رکوع کمپلیٹ کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چھو لے گا ان کو عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. جو لوگ ہماری آیات کو نہیں مانتے، ایک دن ان کو عذاب پکڑ لے گا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو عذاب ان کو چھوئے گا تو صرف چھو کر نہیں چلا جائے گا، بلکہ پکڑے گا اس کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں کہ ٹھیک ہے عذاب آیا ان کو ٹچ کر کے بس چلا گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ کافروں پر اور رسولوں کے جھٹلانے والوں پر عدم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے کی وجہ سے عذاب ہی عذاب ہے. یعنی دنیا میں تو ان پر جو سختیاں، مصیبتیں، اور فتح مکہ کے دن جو بڑے اپنے آپ کو بڑا سردار مانتے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. تو ایک عذاب ایک طرح کا یہ تھا کہ یہ لوگ بڑی چیز اپنے آپ کو مانتے تھے، ان کو ذلیل ہونا پڑا، جھک کر اللہ تعالیٰ کی بات ماننا پڑی، اور یا تو ایمان لیا اور یا پھر مکہ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ بھی ان کے لیے ذلت، اور آخرت کا جو عذاب ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. کہہ دیجئے کہ میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ والا ہو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، اس میں عجیب و غریب کرامتیں کرنے والا ہونا چاہیے، وہ ایک حکم دے اور پہاڑ سونے کا بن جائے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو لوگوں نے آپ سے بھی اسی قسم کا معجزے کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا قل کہہ دیجئے نہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ اللہ لوگ نیک لوگوں کو کیا سمجھتے، فرشتہ ہے. ان اتبع الا ما یوحی، کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ ایک پیغمبر کا کام ہے کہ آپ کو غیب کی بات معلوم ہو. اس کے بارے میں ایک عالم کا واقعہ ہے کہ جو غیب کو جانتے تھے، اور یہ سب من گھڑت ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ہے نا، کہ پناہ پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنے بابا ہیں کہ بہت وہ یعنی غیب کی باتیں جانتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے اللہ علم، کہ اس کی بیوی جو تھی وہ صحیح عقیدے والی تھی، لیکن شوہر ایک پیر کا مرید تھا، حد سے زیادہ وہ اس کو مانتا تھا. یعنی ہر بات میں میرے پیر تو یہ بھی جانتے ہیں، اور میرے پیر تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور میرا پیر تو ایسا جانتا ہے، اور یہ ساری غیب کی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ایک دن کیا کیا کہ شوہر نے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب ان کے مریدوں جتنے بھی ہیں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آئیے. اب اس نے بھی سوچا تھا کہ میں اس طرح سے اپنے شوہر کا دماغ درست کروں، یعنی ایک مثال کے ذریعے. تو اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے لے آئیے، کھانا بنا دوں گی میں اور لوگ دعوت کر دیجئے. اب وہ کیا کیا، لے کر آئے پیر صاحب کو اور اس کے مریدوں کو. اب پیر صاحب اپنے مریدوں پر روک ڈالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اٹھے اور جو گھر میں پانی کے برتن بھرے ہوئے تھے سب کو اٹھا کر انڈیلنے لگے، یعنی اس میں واش روم میں یا جہاں بھی وہ جگہ تھی. تو سب لوگوں نے پوچھا ارے پیر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے کہ میں وہ مکے میں آگ لگی ہے یہاں سے پانی ڈال رہا ہوں. ارے واہ واہ، کتنے پیر صاحب پہنچے ہوئے، دیکھو مکہ کتنی دور، مکے میں آگ لگی، ان کو یہاں خبر ہو گئی اور دیکھو پانی ڈال رہے. بیوی سن رہی تھی، اس کو اتنا غصہ آ رہا کیونکہ وہ اس عقیدے کی نہیں تھی. اس نے کیا کیا، پھر وہ شوہر نے آواز لگائی کہ بیگم ذرا کھانا تو لگاؤ. بیگم نے کیا کیا، ایک بڑے سے تھال میں چاول ڈال کے اور کر کے بھیج دیا. اب سب ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے. ارے بیگم سالن تو بھیجو. تو بیوی نے یعنی آ کر ان کو بتایا کہ آپ کے پیر صاحب مکے میں آگ لگی ہے اور ان کو پتہ چل گیا اور یہاں سے پانی ڈال رہے ہیں، اور اسی چاول کے نیچے میں نے سالن جو ڈالا ہوا ہے، ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں چلا. تو بہت بات سنائی، بہت جھگڑا ہوا، بہت وہ ہوا. اس کی وجہ سے یعنی اس کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی کوئی غیب کا علم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ
آپ غیب کی باتیں نہیں جان سکتے تو کیسے کوئی دوسرا غیب کی باتیں جان سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کو یہ چیز کا پتہ چل سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی کہ کل اقولو، یعنی نبی غیب کو نہیں جانتے، نبی کوئی فرشتے نہیں ہو سکتے، نبی جو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور تمام جسمانی ضروریات کے محتاج ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پورا کا پورا پہنچا دیا، مگر جو مانے جو نہ مانے وہ اندھے، اور جو ماننے والے ہیں جسے وہ دیکھتے ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پر جو جن کو ماننا ہے وہ کوئی بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی سوال کے آنکھ بند کر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، لیکن جن کو نہیں ماننا ہے تو وہ کیا ہے، 100 ہیلے بہانے بنائیں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ میں تو صرف یہی ہے کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ ایک پیغمبر کا کام ہے کہ آپ کو غیب کی بات معلوم ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی اور عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی میں عام انسانوں کی طرح ہوں کہ جیسے انسان یہ ساری چیزوں سے وہ ہوتا ہے ویسے ہی میں بھی ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا؟ یعنی میں جو کچھ بتا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں جو حقیقت ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ہر چیز کھول کھول کر بتا رہا ہوں، پھر بھی تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم کو یعنی کئی رسول ہے، جیسے سورہ یاسین میں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا جو یعنی تمہاری ہدایت کے لیے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول سوائے کہ وہ تو ہماری طرح ہے۔ تو ہماری طرح اس لیے کہ تمہاری طرح آگے کی دیکھیں گے کہ کوئی فرشتوں کو کیوں نہیں بنا دیا نبی جو آتے اور ہمیں پیغام پہنچاتے، یہ ساری یعنی جن کو نہیں ماننا تھا پورا قرآن ابھی تو ہم لوگوں کا شروع ہوا ہے خیر 7ویں پارے میں، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی مشرکین کے اعتراضات تھے اور ایسے ہی پہلی کی قوموں کے اعتراضات تھے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں ہے، اور پھر جب معجزہ مانگا اور وہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو کیسا عذاب دیا، اس کے بھی ساری یعنی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام باتوں پر ہم کو آنکھ بند کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔